الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 12ویں تراویح ادا کی گئی، 15 پارے مکمل ہوئے۔ ہم نے پچھلے 2 دن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایمان افروز قصہ اور مکمل واقعہ مختصراً سنانے کی کوشش کی۔ آج کی گفتگو جو کہ آج کے جو تلاوت ہوئی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور اسی طرح سورہ کہف میں جو اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا وہ بھی جو ہے وہ ذکر بالتفصیل موجود ہے۔ اس کے علاوہ 2 باغ والوں کا ذکر بھی اسی صورت میں آیا ہے۔ الغرض اولاً ہم اصحاب کہف کے متعلق سنتے ہیں کہ رب العالمین نے دیکھیے کہ اصحاب کہف کو کیسی شان عطا فرمائی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو بڑا ظالم تھا، جس کا نام تھا دقیانوس، اور آپ نے جس طرح یہ محاورہ بھی سنا ہوگا کہ جب کوئی بہت پرانی باتیں کرے تو اس کو کہتے ہیں کیا تمہارے دقیانوسی خیالات۔ تو چونکہ وہ بادشاہ بہت پرانا تھا اس وجہ سے اس کا نام چونکہ دقیانوس تھا، تو پرانی باتوں کی طرف منسوب کرنے کے لیے دقیانوسی خیالات بھی باتیں الفاظ کہا جاتا ہے۔ تو اس بادشاہ کا جو عقیدہ تھا وہ کفری عقیدہ تھا، یعنی یہ مسلمان نہیں تھا، یہ کافر تھا۔ جب یہ بادشاہ متمکن ہوا اور اس نے لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد جب عیسائیوں کا حال بڑا خراب ہوا تو یہ بادشاہ ان پر گویا کہ ایک مسلط کیا گیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس دقیانوس بادشاہ کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر کچھ اصحاب جو قرآن کی آیت سے یوں اللہ رب العالمین نے زیر بیان فرمایا کہ وہ جو ہے وہ یا تو 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، یا وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، یا وہ 7 تھے اور ان کا 8واں ان کا کتا تھا۔ تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ قرآن کریم میں بھی چونکہ اسی طرح بیان کیا گیا کہ وہ اصحاب یعنی جتنے وہ جو لوگ تھے جو اس بادشاہ سے اپنا ایمان بچا کر نکلے تھے اس شہر سے، یہ کچھ لوگ تھے جن کے نام بھی تفاسیر میں علماء نے ذکر کیے ہیں۔ یملیخا، مکسلمینا، مسیتا، مرتوس، برنوش، شازنوس، مرتونس، یہ 7 نام جو ہے وہ اصحاب کہف کے ذکر کیے گئے ہیں، اور 8واں جو ان کا کتا تھا اس کا نام تھا قطمیر۔ جب یہ اس علاقے سے نکلے اور اس سے اپنا ایمان بچا کر بھاگے تو کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے پیچھے کتا بھی ساتھ چل پڑا، اور انہوں نے اس کتے کو جب بھگانا چاہا کہ کہیں یہ بھونکے نہ، اگر یہ بھونکا تو جو ہے وہ ہم پکڑے جائیں گے، کیونکہ بادشاہ نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا تھا، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ سب لوگ آئیں اور آ کر جو ہے وہ میرے آگے سجدہ کریں، اور یہ خود کو جو ہے وہ اپنے سامنے لوگوں کو جھکاتا تھا، اور ان کا ایمان یہ تھا کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنا۔ جب انہیں مجبور کیا گیا اور لوگوں نے بتایا کہ فلاں کچھ ساتھی ہیں تو وہ جو ہے ابھی تک آپ کے دربار میں نہیں آیا آپ کو سجدہ کرنے، تو اس نے بادشاہ نے گرفتاری کا اعلان کروا دیا۔ تو یہ جو ہے وہ راتوں رات اپنا ایمان بچا کر اور خود کی جان بچانے کے لیے اس شہر سے نکل پڑے۔ جب یہ نکلے تو پیچھے پیچھے ایک کتا چلنے لگا۔ اس کتے کا بھی بڑا تاریخی واقعہ ہے۔ کس طرح؟ اب اس واقعے کو یہاں روکتے ہیں، اس کے ضمن میں پہلے یہ کتے کا قصہ سمجھیے کہ کتے کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے یعنی کبھی تفصیل ہوئی، چونکہ ہمارا ارادہ ہے کہ اگلے سال اگر اللہ رب العالمین نے زندگی دی اور اللہ کرے ہم سب ساتھ ہوں تو انشاءاللہ اگلے سال ہم قرآن کریم میں جتنے جانوروں کا ذکر آیا ہے روزانہ کسی ایک جانور کا تفصیل سے ذکر کریں گے۔ تو کتے کا بھی اس وقت انشاءاللہ آپ تفصیل سے ذکر سنیں گے کہ کتے کی کیا خاصیات ہیں، یہ کیسے بنا، اور اس میں اللہ رب العالمین نے کیا ایسی صفات رکھی ہیں۔ کون سی صفات؟ علماء لکھتے ہیں کہ 10 ایسی کتے میں ایسی صفات ہیں کہ اگر انسان میں آ جائیں تو انسان اللہ کا ولی بن جائے، ایسی کتے کی 10 صفات ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ ہم کبھی سنیں گے وقت ہوا تو۔ ایک شخص تھا بلعم بن باعورہ، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جو دعا کرتا تھا اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی، جو دعا کرتا تھا وہ دعا اس کی قبول ہوتی تھی۔ بڑا مستجاب الدعوات تھا اور بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا بڑا۔
تو کچھ عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ جو دشمن تھے وہ اس بلعم بن باورہ کے پاس گئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دعوت دیا کرتے تھے دین کی اور لوگوں کے ایمان کی طرف بلاتے تھے، اور لوگ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے بعض تو جو ہے وہ قبول کرتے تھے ایمان، اور چونکہ وہ دوسرے جو دشمن تھے انہیں یہ ڈر تھا کہ ہم ایمان نہ لائیں لیکن ہمارے بچے اور ہمارے دوسرے رشتہ دار وہ کہیں ان کے اس ایمان کی دعوت میں نہ آ جائیں اور کہیں وہ جو ہے مسلمان نہ ہو جائیں، تو وہ جو ہے اس دشمنی کو نکالنے کے لیے اس بلعم بن باورہ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم جو ہے موسیٰ کے خلاف بد دعا کرو، اللہ کے نبی کے خلاف زبان کھولو کہ وہ جو ہے موسیٰ ہلاک ہو جائے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ بلعم بن باورہ کے پاس جب یہ گئے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کروانے کے لیے، تو بلعم بن باورہ چونکہ وہ بھی اللہ کا نیک بندہ تھا، مسلمان تھا، اس نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کے خلاف زبان نہیں کھولوں گا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جب اس نے انکار کیا تو لوگوں نے اس کو لالچ دینا شروع کی، اس کو لالچ دی کہ ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے، ہم تمہیں اتنی جائیداد دیں گے، حتیٰ کہ اسے نکاح کی آفر کی کہ ہم تمہیں شہر کی معزز ترین خاندان کے گھر سے رشتہ دلوا کر تمہارا نکاح کروائیں گے وغیرہ وغیرہ، یعنی اسے سارے طریقوں سے ہر جال سے اس کو پھانسنے کی کوشش کی، آخر کار وہ پھنس گیا اور اس نے بلعم بن باورہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پہاڑ پر چڑھوں گا اور جا کر موسیٰ کے خلاف بد دعا کروں گا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے معاذ اللہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ بلعم بن باورہ پہاڑ پر بد دعا کرنے کے لیے چڑھا تو اللہ رب العالمین کا حکم گویا کہ جو یہ ان کے خلاف موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا نکالتا تھا وہ اس کی زبان سے وہی الفاظ اس کے اپنے خلاف نکلتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا تھا کہ وہ ہلاک ہو جائے، اور تو نام موسیٰ کی جگہ نکلتا تھا کہ بلعم بن باورہ ہلاک ہو جائے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ نبی کی گستاخی اور نبی کے خلاف زبان کھولنے پر اسے اتنا بدنام کیا کہ اس کی زبان باہر لٹک گئی اور یہ اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس طرح ایسا رسوا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اسے ذلت کی موت عطا فرمائی، اور یہ اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ذلیل ہو کر مرا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ بلعم بن باورہ جو تھا قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اصحاب کہف کی شکل میں، اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کی شکل میں، یعنی اس کو کتے کی شکل میں اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجے گا، اور جو اصحاب کہف کا کتا ہے اللہ تعالیٰ اس کتے کو حضرت بلعم بن باورہ یہ جو نیک آدمی تھا اس کی شکل میں رب العالمین اسے اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے اس کتے کا قصہ، کیوں؟ کیونکہ یہ کتا جو ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ ہو لیا تھا، اور اس کتے نے کیا کیا تھا کہ جب یہ پیچھے لگا اور انہوں نے اس کو بھگانا چاہا تو وہ کتے کو اللہ نے زبان عطا فرمائی، کتا بول پڑا، کہنے لگا کہ آپ ایمان والے ہیں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کے بارے میں بھونکوں گا نہیں بلکہ آپ تک لوگوں کو پہنچنے سے روکوں گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ یہ غار میں چلے گئے اور غار میں جا کر بیٹھ گئے چھپ کر، اور یہ کتا باہر جو ہے وہ اس طرح اپنے ہاتھ سامنے نکال کر بیٹھ گیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کے اوپر نیند طاری فرما دی۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، کتابوں میں آتا ہے کہ یہ اس غار میں 300 سال اور اس سے اوپر 9، یعنی 309 سال اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند مسلط فرما دی۔ اب ایک وقت آیا، اب یہ 300 سال آپ جانتے ہیں کہ 100 سال میں 50 سال میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، جو بزرگ یہاں جو سب سے بڑی عمر کا بزرگ ہے وہ جانتا ہوگا کہ آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 70 سال پہلے جو ہے وہ ملک یعنی کہ کیا حالت تھی جب سے پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، اور اب جو ہے وہ کیا سے کیا ہو گیا، کتنا کچھ بدل گیا، مہنگائی کی چیزیں دیکھ لیں، ہر چیز بدل گئی، یعنی پہلے کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اس طرح فون پر بات کریں گے، اس طرح دیکھ کر تصویر پر بات کریں، کیا سے کیا بدل گیا دہائیوں میں۔ تو اب جب 300 سال گزر گئے تو 300 سال کے بعد ساری جو ہے وہ حکومتیں تبدیل ہوئیں۔ اب وہ بادشاہ جو دقیانوس تھا وہ مر گیا، اور اس کے مرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان بادشاہ اس جگہ پر مقرر فرما دیا، گویا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ نیک بادشاہ مقرر ہوا تو اس کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے، کیونکہ جب مسلمانوں کا دورہ ہوا، یعنی اس وقت جو اللہ کا نام لینے والے تھے اس کے دور میں، تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو قیامت کا انکار کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی کیسے اٹھے گا، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کیسے اٹھائے گا، قیامت کیسے قائم فرمائے گا۔ تو اس بادشاہ نے اللہ کی بارگاہ میں بڑے رو رو کر دعا کی کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ اب اس بادشاہ کی یہ دعا قبول ہوئی، اور اچانک جو ہے وہ ایک چرواہا، بکریوں کا ایک جو چرواہا تھا، وہ اپنی بکریوں کو چراتے چراتے اسی غار کے دھانے پہنچ گیا،
جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس غار کو بھی گویا لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر رکھا تھا، اور اس غار کے اندر وہ اصحاب کہف آرام کر رہے تھے اور وہ 3 سال سے سوتے رہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ یہ جیسے ہی یہ چرواہا پہنچا اور اس نے وہاں اس دیوار کے پاس، جو دیوار اس وقت جب ایک جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے جب ان کو پکڑنے کے لیے بھیجا تو اس نے کیا کیا کہ دیکھا جا کر کہ اندر تو وہ اصحاب سوئے ہوئے ہیں، اور جب اس نے ان کو ہلا جلا کر دیکھا تو وہ ایسے سو رہے تھے کہ وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے تھے، تو اس نے خاموشی سے جو ہے وہ باہر ایک دیوار کھڑی کر دی، اور اس دیوار کے نیچے ایک تختی لکھ کر جو ہے وہ لگا دی، یعنی اندر دفنا دی کہ اس میں اتنے لوگ سو رہے ہیں، ان کے نام یہ ہیں۔ وہ جانتا تھا، یا جو بھی معاملہ اللہ کی حکمت سے، تفاسیر میں تو بڑی تفصیل لکھی ہے، الغرض اس نے ساروں کے نام اور یہ ساری باتیں کہ یہ کیوں نکل کر جو ہے یہاں آ کر سوئے تھے اور اللہ نے ان پر نیند مسلط کر دی، وہ سارا اس دیوار کے نیچے اس نے تختی لکھ کر دفنا دی۔ اب جب یہ کئی 100 سال کے بعد یہ چرواہا وہاں سے آیا، اس نے چرواہے نے اتفاق یہ ہوا کہ اس دیوار کے پاس سے اس کا ریوڑ گزرا، تو وہ دیوار چونکہ کمزور ہو چکی تھی اور وہ گری تو وہ تختی ظاہر ہو گئی، اور جیسے ہی وہ تختی ظاہر ہوئی تو اس پر ہیبت طاری ہوئی اور یہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اصحاب کہف جو 300 سال سے سو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیداری عطا فرما دی، اٹھ گئے وہ۔ اور جب وہ اٹھنے کے بعد وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، اور آپس میں بات کرتے ہوئے وہ آپس میں کیا کہنے لگے کم لبثتم، کہ کتنی دیر ہوئی ہے ہمیں سوئے ہوئے؟ تو کہنے لگے قالوا لبثنا یوما وبعض یوم، کہنے لگے بس تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے، 1 دن ہوا ہوگا یا آدھا دن گزرا ہوگا۔ قال ربکم اعلم بما لبثتم، کہنے لگے بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم کتنا سوئے ہیں، ایسا کرو کہ بھوک لگی ہے، اور وہ اپنے جیب میں سے اب وہ 300 سال پرانے سکے نکالتے ہیں جو ان کی جیب میں ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نکالتے ہیں سکے، اور وہ کہتے ہیں فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، شہر بھیجو کسی کو جائے، شہر میں جائے اور جا کر ذرا لائے بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایھا ازکا طعاما، کہ جائے اور کوئی اچھا سا کھانا لے کر آئے۔ اب وہ جب ایک ان میں سے جس کا نام یملیخہ ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ کھانا لینے کے لیے جب نکلتا ہے باہر نکل کر دیکھتا ہے تو حالت ہی کچھ اور نظر آئی اسے۔ وہاں لوگ جو ہے وہ مسلمان ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں اور اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ اس طرح جب انہوں نے ہر طرف اسلام کا چرچا دیکھا تو یملیخہ یہ حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کیا، ہم جب آئے تھے تو کچھ اور تھا اور اب تو کچھ حالت ہی کچھ بدل چکی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اچانک پھر یہ وہاں سے چلے، اس نے کہا سوچا شاید دیکھتا ہوں جا کر، ایک نان بائی کی دکان پر، روٹی والے کی دکان پر یہ وہاں گیا، اور جب جا کر اس نے روٹی لینے کے لیے اسے وہ سکہ دیا تو وہ سکہ دیکھ کر حیران ہو گیا، تو کہنے لگا یہ کون سے دور کا تمہارے پاس سکہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ اسی بادشاہ کا ہے، دقیانوس۔ کہتا ہے دقیانوس کو تو 300 سال ہو گئے، مجھے لگتا ہے تمہارے پاس جو ہے وہ کوئی تمہیں خزانہ مل گیا ہے، اور تمہیں جو ہے وہ میں بادشاہ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ پھر اس دکاندار نے اس کو یملیخہ کو پکڑا اور یہ لے کر بادشاہ کے پاس لے گیا، اور جا کر کہنے لگا کہ اس کے پاس کوئی نایاب سکہ ہے دیکھیے، اور اس کے پاس لگتا ہے کوئی خزانہ ہے، اس کی تحقیق کروائیے۔ اب وہ بادشاہ اس سے جب پوچھتے ہیں اور ساری بات وہ بادشاہ کو بتاتے ہیں، کہ یملیخہ بتاتا ہے کہ اس طرح ہم 300 سال پہلے نکلے تھے، اور ہم نے تو جو ہے وہ ہمارے پاس تو وہی چیزیں ہیں ساری، اور وہ ساری حقیقت بیان کرتا ہے، تو وہ بادشاہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، کہ اللہ رب العالمین نے ظاہر فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے قیامت جو ہے وہ قائم فرمائے گا اور مرے ہوئوں کو زندہ فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین یہ دکھانا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے پھر اس بادشاہ کے ساتھ آئے، یعنی اور بادشاہ بھی ساتھ آیا، اور ساتھ آ کر انہوں نے اصحاب کہف سے ملاقات کی، اور جب اصحاب کہف سے ملاقات کی تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہم 300 سال پہلے یہاں سے گزرے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر نیند طاری فرما دی تھی، اور پھر جو ہے وہ ہم اٹھے تو اب ایسا لگتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر سوئے ہیں، لیکن آپ بتاتے ہیں کہ یہ 300 سال پرانا سکہ ہے۔ تو بادشاہ اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دکھا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے موت دینے کے بعد زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو اس وقت جتنے لوگوں نے دیکھا، کتابوں میں آتا ہے کہ کئی ہزار لوگ جو منکر قیامت تھے، جو موت کے بعد اٹھنے کے انکار کرتے تھے، انہوں نے جب ان مرے ہوں کو، یعنی 300 سال بعد اٹھنے، اب 300 سال میں دیکھیں کیا کچھ نہیں ہوگا، بارش ہوئی ہوگی، دھوپ پڑی ہوگی، ہوائیں چلی ہوں گی، پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوگا، لیکن اللہ نے ان کے جسموں کو بھی سلامتی عطا فرمائی، ان کے جسم بھی سلامت رہے، ان کے کپڑے بھی سلامت رہے،
300 سال یعنی کہنا سننا بڑا آسان ہے اور ایک بہت بڑا عرصہ ہے. تو اس طرح جو ان لوگوں نے جب ان کو دیکھا تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے, اور اس طرح کئی لوگ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے, اور ان کا یقین بڑھ گیا کہ ہاں واقعی اللہ رب العالمین اس طرح سوئے ہوئے بندوں کو جب اٹھا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح مرے ہوئوں کو بھی زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اور یوں جو ہے وہ اس بادشاہ نے پھر یہ کہا کہ اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اصحاب کہف نے یہ کہا کہ ہم دوبارہ اپنے غار میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. تو اس بادشاہ نے کہا کہ یہاں ہم جو ہے وہ مسجد تعمیر کریں گے. اور ماہرین لکھتے ہیں کہ آج بھی اس جگہ پر ایک مسجد قائم ہے, اور اصحاب کہف کے اس غار کے پاس باقاعدہ ایک آڑ میں دیوار بنا دی گئی ہے, اور وہاں اصحاب کہف کے اس مزار کو ایک سال میں ایک مرتبہ کھولا جاتا ہے, اور وہاں لوگ یعنی عیسائی آتے ہیں اور وہاں آ کر باقاعدہ اس دن کو وہاں عید کی طرح مناتے ہیں, اور وہاں پر حاضر ہو کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا یہ حق ہے, یعنی ہم نے بھی مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ ظاہر فرما دیا تو اس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ جب مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ فرمائے گا تو جس کو چاہے گا جس حالت میں چاہے گا وہ جس اٹھا سکتا ہے, اور وہ اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے. تو ہم بھی اٹھیں گے اور اپنی قبروں سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو اپنے دین کی اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے یا اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حفاظت کا ایسا سامان کر دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو معلوم ہوا کہ جو اپنے دین کے لیے کسی جگہ سے چھوڑ کر ہجرت کرے, اپنے دین کی حفاظت کرے, جس طرح بہت سے لوگ آج بھی ایسی جگہوں پر ہیں کہ جہاں پر ان کے لیے ایمان پر یا اسلام پر قائم رہنا مشکل ہو گیا ہے. جیسے شام ہے جہاں پر جو ہے وہ کافر حملے کر رہے ہیں, مسلمانوں کے لیے وہاں مشکل ہے. فلسطین ہے اور دوسرے ممالک ہیں. تو کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی وہاں سے ہجرت کرے اللہ کی خاطر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس ہجرت میں برکت عطا فرمائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا دین بچانے کے لیے وہاں سے نکل رہے ہیں. یہ لوگ بھی اپنا دین بچانے کے لیے نکلے تھے. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں انسان کے لیے دین پر قائم رہنا یا دین پر عمل کرنا مشکل ہو تو اسے چاہیے کہ وہاں سے وہ ہجرت کرے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے بھی ہجرت فرمائی, اور صحابہ نے بھی مکے سے مدینے ہجرت فرمائی. اور اس طرح جو ہے اس طرح ہجرت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ومن ہاجرہ, کہ جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہجرت کرے گا اور جس نیت سے ہجرت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس نیت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اس کی نیت میں برکت بھی عطا فرمائے گا. تو اس سے ہمیں جو ہے وہ ہجرت کا بھی ثبوت معلوم ہوتا ہے. اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے, علماء نے لکھا ہے اصحاب کہف کے ناموں کے متعلق کہ جو کوئی ان کے نام محفوظ کر لے اپنے پاس, یعنی کسی بھی جگہ وہ ہو اور وہ نام خاص طور پر اگر جیسے کوئی کتا کاٹنے والا کتا ہو, جو کاٹتا ہو کتا یا بہت زیادہ بھونکتا ہو, تو اس کے سامنے اصحاب کہف کے نام جو ہے وہ پڑھ لے, دل ہی دل میں بے شک پڑھ لے, تو وہ کتے کے کسی بھی شر سے وہ محفوظ رہے گا, اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرما دے گا. اسی طرح اگر کوئی بچہ بہت زیادہ روتا ہو یا جسے جو ہے وہ بخار نہ اتر رہا ہو تو اس کے گلے میں ان اصحاب کہف کے نام لکھ کر ڈال دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفا عطا فرما دیتا ہے. یعنی ان اصحاب کہف کے ناموں میں بھی برکت ہے. تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ناموں میں بھی برکت عطا فرماتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو اصحاب کہف کے اس واقعے سے جو کچھ باتیں ہم نے سیکھی ان باتوں کو یاد رکھنے, ان پر عمل کرنے, انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.